رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 6 اور 7 اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ فرمایا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ اس آگ کے اوپر تعینات ہیں ایسے فرشتے جو بہت سخت مزاج ہیں، تند خو ہیں، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں کہ جس کا انہیں حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، آج کے دن معذرتیں پیش نہ کرو، تم بدلے میں وہی دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ جو 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے 2 مثالیں ہمارے سامنے پیش کی گئیں، ازواج مطہرات کی معمولی سی چوک اور اس پر ایک شدید گرفت کہ ان معاملات میں ڈھیل نہیں دی جاتی، نرمی نہیں کی جاتی، سختی کی جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کسی زوجہ محترمہ کے جو ہے وہ دل رکھنے کے لیے ایک شے کو اپنے اوپر منع کر لیا تھا یا حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے آپ اپنے اوپر حرام کریں۔ اور دوسرا وہ جو راز ایک زوجہ نے دوسری زوجہ کو بتا دیا تھا، اور پھر الفاظ اتنے سخت آئے کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل تو ہو چکے ہیں، لیکن اگر تم اپنے اس ہٹ درمی پہ جمی رہی تو پھر اللہ بھی، فرشتے بھی، تمام اہل ایمان بھی، سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں۔ اور تم یہ نہ سمجھو کہ تم جیسی دوسری عورتیں نہیں ہیں، بلا شبہ نہیں ہیں، لیکن اللہ قادر ہے کہ دوسری عورتوں میں تمہارے والے اوصاف پیدا کر کے محمد رسول اللہ کی زوجیت میں دے دے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں۔ تو ظاہر ہے جس اللہ نے بنایا ہے وہ یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ کسی کے اخلاق کو اچھا کر دے، کسی کی کمیوں کو دور کر دے۔ ویسے تو ہماری جو بھی اس وقت علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ اپنی تقدیر بھی لے کے پیدا ہوتا ہے، مطلب اس کا جو بھی کیپیبلٹیز ہیں، پوٹینشیلٹیز ہیں، وہ پہلے دن ہی ڈی این اے میں پہلے سے طے ہوتی ہیں۔ لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ معجزات کر سکتا ہے، پانی کی سطح پھاڑ سکتا ہے، وہ پہاڑ کی مانند اسے علیحدہ علیحدہ کر کے کھڑا کر سکتا ہے، آگ کو حکم دے سکتا ہے کہ ابراہیم کو جلانا نہیں ہے، تو جو خدا یہ کر سکتا ہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایک استعداد ہو ہی نہ اور وہ دنیا میں اس کے اندر پیدا کر دے۔ تو اگر یعنی یہ ناز بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جیسی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی، اللہ اس پر قادر ہے کہ اپنے نبی کو تم سے بہتر بنا کے اور عورتوں کو بہتر بنا کے تمہاری جگہ پہ انہیں ان کی زوجیت میں دے دے۔ اب اس میں جو چیز نکھر کے سامنے آئی وہ کیا ہے؟ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن اپنے اصولوں کا بہت سخت ہے، کوئی نرمی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اہل ایمان کے لیے بہت ہی رافت والے ہیں، رحمت والے ہیں، لیکن اصول پر کوئی نرمی نہیں۔ اگر وہ کریں گے بھی تو اللہ کہے گا کہ نہیں، آپ نے تو اصول پر کاربند رہنا ہے۔ تو اب تقابل کیا ہے؟ پچھلی صورت میں سورۃ الطلاق میں آیا تھا کہ گویا سختی زیادہ ہو گئی تو طلاق تک نوبت پہنچے گی۔ دوسری صورت میں یہ بتایا نرمی زیادہ ہو گئی تو بھی خرابی پیدا ہوگی، گھر کا نظم نہیں چلے گا۔ اصل میں جسے ہم کہتے ہیں نا، جو مرد کو قوام بنایا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گھر کا ڈسپلن اس نے مینٹین رکھنا ہے، یہ اور عورت کو اللہ نے جذباتی بنایا ہے کیونکہ اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے، مشکل کام کرنے ہیں، یعنی جو حساس نوعیت کے کام ہیں وہ کرنے ہیں، تو اس کے جذبات جو ہے نا وہ وافر ہونے چاہیے، محبت بے پایا ہونی چاہیے، ممتا کا جذبہ جو ہے وہ بے تابانہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ اس کی کمزوریاں بن جائیں گی مشکل کام کرنے کے لیے، تو اللہ نے مشکل کام اس پہ ڈالا ہی نہیں، وہ کام اللہ نے مرد پہ ڈالا کہ تم ذرا جذبات سے اوپر رہ کر جو صحیح طرز عمل ہے، جو ایک پختہ شخصیت کے لیے درکار ہے، وہ تم اختیار کرو۔ تو وہ جو نرمی ہوتی ہے کہ چلے خیر ہے کوئی نہیں، اس سے منع کیا۔ پھر وہ بیلنس رکھیں کہ سورۃ تغابن میں کہا کہ اگر ان کی غلطیوں کو معاف کر دو، درگزر کر دو، صرف نظر کر دو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، تو اللہ بھی تو معاف کر دیتا ہے، تو تم بھی گھر والوں کو معاف کرو۔ یہاں بالکل الٹ بات کی کہ اگر تم نے رسی دراز کر دی، ڈھیل دے دی، نرمی کی تو وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھیں یہ جب دو باتیں اس طرح کی آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے
کہ یہ ایک ایسا تصور ہے جس کو واضح الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کو دو سرحدیں بتا دی گئی ہیں، یہ دائیں طرف کی انتہا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، یہ بائیں طرف کی انتہا ہے، اس سے اس طرف نہیں جانا، اس کے بیچ بیچ میں کہیں رہنا ہے. اب یہ ہے وہ بیلنس جو ڈسکرائبیبل نہیں ہے، جو ناقابل بیان ہے، جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو جب بیان نہیں کیا جا سکتا تو دو لمٹس بتا دی، اس کے اندر رہنا ہے. اب یہ جو اندر جس جگہ پہ رہنا ہے نا، یہ ہے تلوار کی دھار سے تیز اور جو ہے نا وہ بال سے زیادہ باریک. جو اس پہ یہاں چل لیا، یہی صراط مستقیم ہے، جو اس پہ یہاں پہ چل لیا وہ پل صراط بھی پار کر جائے گا. اور جو یہاں پہ افراط و تفریط کے دھکے کھاتا رہا، کبھی دائیں طرف نکل گیا کبھی بائیں طرف نکل گیا، وہی اوندے منہ وہاں پہ جا کے گرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ ایک مثال سے سمجھایا. مٹی کے اوپر آپ نے لائن کھینچی بالکل سیدھی، اور کچھ آڑی ترچھی لائنیں کھینچی. فرمایا یہ سیدھی لائن جو ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، سیدھی جنت میں چلی جاتی ہے. یہ آڑی ترچھی لائنیں جو ہے نا یہ وہ گمراہی کی پگڈنیاں ہیں مختلف، ساری کی ساری دوزخ میں گرتی ہیں، کوئی ایک بھی پار نہیں جاتی. تو بس یہ ہے وہ بیلنس، ایک مشکل چیز ہے. یہ جو بیلنس ہے اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں اسے رشد کہتے ہیں. ہدایت بھی کہتے ہیں. تو ہدایت تو اصل میں یہ گائیڈ لائن ہے نا، اس سے ادھر نہیں جانا، اس سے ادھر نہیں جانا، یہ گائیڈ لائن ہوگی. لیکن خاص وہ نقطہ کون سا ہے کہ جس پر کھڑے ہونا ہے، یہ ایک انر فیلنگ ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جس میں جتنا تقویٰ ہوگا اللہ اس کو اتنا عطا کرے گا. وہ یہ ہے فرقان، اللہ تعالیٰ اسے فرقان دے دے گا. جو پچھلی صورت میں آیا نا، جو تقویٰ کی روش اختیار کرے گا تو اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا نہیں ہوگا. دوسری جگہ پہ کہا یجعل لہ فرقانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرقان، فرق کرنے والی، دیکھیں اسی ایکسٹریم اور اس ایکسٹریم میں فرق کرنے والی جگہ بتا دے گا. اسی کو کہا گیا اولئک ھم الراشدون، یہ اصحاب رشد. آگے پڑھیں گے تو رشد کا ایک بڑا زبردست جو ہے نا فَأُولَٰئِكَ تَخَرَّوْا رَشَدًا، جنوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے اسلام لایا نا انہوں نے تخرّوا رشدا، رشد کی طرف جو ہے نا، اب یہ تخرّوا جو ہے نا آزادی حاصل کرنا، یعنی بندہ پھنسا ہوا ہے کسی چیز میں. تو یہ جو ہمارے تعصبات ہیں، ہماری جو محبتیں ہیں، ان سے اوپر اٹھو گے، اپنی محبتوں اور تعصبات کے کیچڑ سے نکلو گے تو آپ کو وہ رشد ملے گی، سیدھی راہ ملے گی. اور اس کا جو ترجمہ کیا نا شیخ الہند نے، اصل میں وہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے. شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس نے نیکی کی اٹکل کر لی. اب یہ آج کے اردو دانوں کو سمجھ نہیں آ سکتا کہ یہ کیا ترجمہ ہے، اسی لیے پھر اسے شیخ الہند نے تبدیل کیا ہے. لیکن ہمارے علاقے میں یہ اٹکل کا لفظ ابھی بھی بولا جاتا ہے، پتہ نہیں اب شاید نوجوان نہ جانتے ہوں. لیکن اٹکل اصل میں جو جیسے ایک کھلاڑی ہوتا ہے، جیسے ایک فنکار ہوتا ہے، جیسے ایک ماہر کوئی جو ہوتا ہے نا کسی کام کا، تو اسے کہتے ہیں اسے فلانا کام کرنے کی اٹکل ہے. تو گاڑی چلانا اٹکل، گڈی چلانی اٹکل تھی یہ. تو یہ جو اٹکل ہے نا یہ اصل میں عام قسم کا کام کرنے کو نہیں کہتے، مہارت کے ساتھ کام کرنے کو کہتے ہیں. تو اب وہ سمجھداری کا جو لیول ہوتا ہے نا، جو ماہر ہوتا ہے تو وہ اس کی اٹکل ہوتی ہے. تو نیکی کی بھی کوئی اٹکل ہے نا جو سیکھنی پڑتی ہے. تو اس نے نیکی کی اٹکل سیکھ لی. تو نیکی کی اٹکل اصل میں تقویٰ سے آتی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا جیسے اٹکل جو کوئی بھی شے ہو وہ سکھائی الفاظ میں نہیں جا سکتے. مثلا ڈرائیونگ ہے، آپ 20 لیکچر دے دیں، جب تک بندہ پریکٹس نہیں کرے گا اسے ڈرائیونگ نہیں آئے گی. اور وہ باقاعدہ پھر اسے کہتے ہیں روڈ سینس، ڈرائیونگ سینس. یہ جو سینس ہے نا یہ اٹکل ہے. آپ میں سے جس کسی کوئی چوائی کرنا جانتا ہے، بھینس، گائے، بکری، کوئی بھی چوائی کر سکتا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ یہ بیان کر کے نہیں کہ بھئی کیا کرنا ہے. آپ بولتے رہیں کسی کو سمجھ نہیں آئے گا، جب وہ کرے گا تو اسے سمجھ آئے گا او یہ تو اس طرح کیا جاتا ہے. اسی طرح تیرنا ہے، پانی میں تیرنا ہے، سوئمنگ ہے. وہ جی یہ ہاتھ اس طرح ہلاتے ہیں اور یہ پاؤں اس طرح ہلاتے ہیں، آپ 20 دفعہ بتاتے رہیں کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. جب وہ اسے پانی میں پھینکیں گے پھر اسے سمجھ آئے گی. تو اٹکل تو یوں ہی آتی ہے نا، تیرنے کی اٹکل، دودھ دھونے کی اٹکل، اور اسی طرح گاڑی چلانے کی اٹکل. تو نیکی کی بھی ایک اٹکل ہے جو مولوی صاحب کے واعظ سے نہیں آ سکتی، جو محض درس قرآن سن کے نہیں آ سکتی. وہ اٹکل اصل میں کام کرنے کے نتیجے میں آتی ہے. تو بہرحال یہ جو چیز آئی تھی، پچھلا حصہ ذرا تھوڑا سا واضح ہو جائے. اب آگے چل. اب یہ جو گھر ہے نا، گھر میں ماں باپ ہیں، میاں بیوی ہیں. میاں بیوی کے حوالے سے بات آ گئی. اس سے اگلا جو اس کی ایک جیت ہوتی ہے، جیت
مثلا یہ کمرہ ہے نا، یہاں سے یہاں تک اس کی ایک جیت ہے، اور یہاں سے اس طرف چوڑائی میں اس کی دوسری جیت ہے، اور اونچائی نیچائی اس کی تیسری جیت ہے. یہ ڈائمینشنز کہتے ہیں، 6 ڈائمینشن ہوتی ہے عرشیں. تو خاندان کا ادارہ ہے، سب سے پہلے میاں بیوی ہیں، یہ ایک جیت ہے خاندان کی. اب وہ جب آپس میں ان کا وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، اگر صحت مند ہوئے، اللہ نے چاہا تو ان کو اولاد ہوگی تو یہ دوسری جیت آ جائے گی. اب والدین ہیں اور اولاد ہیں، یہ دوسری جیت ہے. یہاں اب اس دوسری جیت کے بارے میں رہنمائی تھی. پہلے جو ہم نے پڑھ لیا نا، وہ پہلی جیت کے بارے میں رہنمائی تھی، میاں بیوی کے بارے میں تھی. اب بچے ہیں تو ماں باپ کو رہنمائی دی گئی ہے بچوں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے. دوسرا سرا کیا ہے؟ بچوں کو رہنمائی دی جائے ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ یہاں نہیں بتایا گیا، کیونکہ ماں باپ کی اصلاح کرنا بچوں کا کام نہیں ہے. بچوں کا کام ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اس لیے وہ یہاں پہ مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ مسئلہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، یا اور جگہوں پہ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ لقمان میں بھی آیا ہے، سورت جو ہے وہ احقاف میں بھی آیا ہے. لیکن جو آیا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس موضوع پر قرآن مجید کا یہ چوٹی کا مقام ہے، کلائمیکس ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا بندگی تو اس کی ہوگی، اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، احسان ہوگا. وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی بہت جو ایسی عمر کے جس میں انہیں خدمت کی ضرورت ہو وہاں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما افن، پھر انہیں اف نہ کہنا. اف بیزاری کا معنی ہے، مطلب ان سے تنگ نہ ہونا اور تنگی کا اظہار بھی نہ کرنا. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا تو بالکل ہی نہیں. اور وقل لہما قولا کریما، انہیں بہت عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، خدمت بھی کرنا لیکن اپنے کندھے رحمت سے جھکاج کے رکھنا ان کے سامنے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس سب کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا، اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں رافت سے رحمت سے پالا پوسا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرما. یہ اولاد نے والدین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس کی ذکر آیا ہے. اب والدین نے اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ کریں گے ہی کریں گے. کیوں کریں گے؟ ان کے اندر ڈال دیا ہے. وہ کافر بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، عوان بھی کرتے ہیں، چرند پرند بھی کرتے ہیں. ممتا کا جذبہ اللہ نے سرما میں رکھ دیا ہے. وہ سانپ کا کہتے ہیں، وہ کھا جاتا ہے. باقی تو ہر جو بھی نو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے رحیم، شفیق اور اس کے لیے ایثار کرنے والی، اس کی ضرورتیں پوری کرنے والی، ایک وقت تک کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو گائے بھینس ہر شے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے، اولاد کو پالنے پوسنے کا جذبہ. تو اب اس کا ذکر کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا کہ اسے پالو پوسو. البتہ احادیث میں آئے کہ آپ اگر اولاد پہ بھی خرچ کرتے ہو، حلال کمائی کیے اولاد پہ خرچ کیے، یہ بھی صدقے میں شامل ہوگا. جو بھی اللہ کے کام ہیں، اللہ نے اس کے حکم کے تابع ہو کر آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی صدقے میں شامل کرے گا. تو لیکن یہ کہ بہرحال کافر بھی کرتے ہیں، وہ تو ایک محبت اللہ نے رکھی ہے اندر. مسئلہ دوسرا ہے یہاں پہ، وہاں پہ یعنی یہ وہ مسئلہ کیا ہے، وہی نرمی کا مسئلہ، اولاد کی محبت کی شدت. جیسے ایک مسئلہ وہ ہے کہ بھئی بیویوں کی محبت کی شدت آپ سے کوئی غلط کام نہ کراتا، اسی طرح اولاد کی محبت کی شدت بھی غلط کام کرا سکتی ہے نا. کوئی حرام میں منہ مار سکتے ہیں آدمی، کوئی ان کی غلط سفارش کر سکتا ہے، کوئی 10 باتیں ہو سکتی ہیں. اولاد کی محبت ہے ہی ایسی چیز. دوسرے کا حق مار سکتا ہے اولاد کی خاطر اگر فیصلہ کرنا پڑ جائے. تو پہلی بات یہ اپنے آپ کو بچاؤ، وہ انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، ان کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ، بیوی کو بھی بچاؤ، بچوں کو بھی بچاؤ. اچھا کس سے بچانا ہے؟ نارن، اس آگ سے بچانا ہے. وَقُودُهَا النَّاسُ، اس آگ کی شدت کا بتایا گیا یہاں پہ اصل میں کہ وہ کتنی شدید آگ ہوگی. انسان تو اس میں جلیں گے ہی جلیں گے، وہ ایندھن ہوں گے انسان اس کا، لیکن صرف انسان ہی نہیں ہوں گے، والحجارہ، پتھر بھی ہوں گے. اب ہماری جو آگ ہے نا، تندور میں آپ پتھر رکھ دیں وہ نہیں جلے گا. آپ کسی بھٹی میں پتھر رکھ دیں وہ جلے گا نہیں. وہ پتھر جب آپ نکالیں کالا ہو جائے گا، ہوگا پتھر ہی. یہ وہ آگ ہے جو پتھر بھی اس میں جلے گا.
اب یہ جب پتھر جلے گا اس کا مطلب وہ کتنی تیز آگ ہوگی، اس کی جو ہے نا وہ کیا فارن ہائٹ ہوگا، سینٹی گریڈ ہوگا جس پر وہ اس کی حدت ہوگی کہ پتھر بھی جلا دے گی۔ تو یہ اصل میں بتایا گیا ہے کہ آج اگر تم نرمی کرو گے اور ان کی عادتیں خراب ہو گئیں اور نتیجے کے طور پر تمہارے غلط لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بگڑ کر دوزخ میں چلے گئے، تو پھر دیکھو نا یہ تم نے ان سے محبت کی ہے یا دشمنی کی ہے؟ 4 دن ان کی خوشی کی خاطر ان کو اس دوزخ کے گڑھے میں ڈال دیا جس میں آگ اتنی تیز ہوگی۔ اچھا آگ ہی تیز نہیں ہوگی، علیہا ملائکۃ، اس کے اوپر فرشتے تعینات ہوں گے۔ ظاہر ہے جو آگ میں پڑے گا چیخے گا، چلائے گا، شور مچائے گا، کوئی مدد کو آئے تو ہوتا ہے کہ آدمی ہے، انسان ہے، اس کا دل پسیج جاتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم دیکھیں کہ وہ کسی پہ ترس کھا لیتے ہیں، لیکن وہاں جو فرشتے ہوں گے نا، وہ ڈیوٹی پر فرشتے جو ہوں گے ملائکہ، ان کی 2 صفات آئی ہیں، غلاظ اور شداد۔ جو غلاظ کا لفظ ہے یہ ہمارے ہاں ایک لفظ بڑے غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے، غلیظ، وہ گندگی کے معنی میں آتے ہیں، بڑی غلاظت ہے۔ غلیظ کا لفظ جو ہے یہ بنیادی طور پر آتا ہے کوئی سختی کے لیے، جیسے لوہا ہوتا ہے نا، سخت ہوتا ہے تو گویا غلیظ ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا سورہ آل عمران میں آیا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی آپ اگر ہوتے نا سخت دل کے بھی سخت ہوتے، غلیظ کا لفظ ہے غلیظ القلب۔ اسی طرح آیا ہے ایک جگہ پہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا، کافروں کے مقابلے میں چونکہ آتے ہیں نا اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہو، تو وہ آیا فَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کہ کافر جب تم سے بات کرے نا انہیں تمہارے اندر سختی محسوس ہو۔ اب یہ کون سی سختی ہے کہ بھئی یہ اپنا موقف بدلنے والے نہیں ہیں، کلمہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ سختی انہیں محسوس ہونی چاہیے تمہارے اندر، کہ کوئی انگلی دھسانے کا انہیں موقع نہ ملے۔ تو یہ جو فرشتے ہوں گے یہ ان کے اندر سختی ہوگی، یعنی ان کا دل نرم نہیں کیا جا سکے گا، وہ ان کی چیخیں چلانا ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا، اور شداد ہوں گے، سخت مزاج ہوں گے، تندخو ہوں گے، ان کو اثر ہی نہیں کریں گے یہ چیزیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا اثر کریں، وہ ہوگا ہی نہیں، سخت مزاج ہوں گے۔ مزید اسی چیز کو اور واضح کیا، یعنی تاکید ہے سمجھیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دے گا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ان کا اپنا دل کیا چاہتا ہے اس پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو اللہ چاہے گا وہ کریں گے، وہ یفعلون ما یؤمرون، اور وہی کریں گے جو وہ حکم دیے جائیں گے۔ بالکل اس امید میں نہ لینا کہ وہ وہاں سے پھر بچ سکیں گے۔ اور جو اصل میں نقشہ کھینچا وہ یہ کھینچا ہے کہ دیکھو آج کی یہ نرمی کتنے بڑے نقصان کا موجب ہو سکتی ہے۔ آج تم نے انہیں کسی پولیس والے سے بچا لیا یا کسی اور سختی سے بچا لیا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ ان فرشتوں کے حوالے ہوں گے، تو آپ نے ان کے ساتھ بلائی نہیں کی ہے، سختی کی ہے۔ وہ پہلی بات ہی دوبارہ کہ تمہیں اللہ نے قوام بنایا ہے، مرد بنایا ہے، تو یہاں پہ اگر سختی کی ضرورت پیش آئے تو دل پر پتھر رکھ کر سختی کرو۔ بعض اوقات کرنی پڑتی ہے، مطلب وہ تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مجھے ویسے خیال آ گیا، ابھی بڑا بیٹا ہے میرا چائنا میں ہے، تو اس نے اپنا سارا کام جو ہے نا مفت میں کرایا ہے، تو مطلب خود کیا، مفت میں کرانے کا مطلب یہ خود کیا سارا۔ اس کام پہ جو اس پروسیس میں لگتے ہیں نا، بعض لوگ 5-5 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لوگوں سے کرواتے ہیں، کلرک یہ وہ نہیں ہوتے بیچ میں جو وچولے، ان سے کراتے ہیں، اتنے پیسے خرچ ہو دیتے ہیں، اس نے سارا خود کر لیا۔ اس سے پہلے اس نے کسی سے گلہ کیا کہ میں ایک دفعہ کین لے کے آ رہا تھا رات کو، تو اس کا ڈھکنا گر گیا، تو گھر پہنچا تو ابو نے کہا کہ ڈھکنا تو نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے کہا جاؤ تلاش کر کے واپس آؤ، نہیں ملتا تو نہیں ہونا۔ تو میں گیا، میں مل گیا، لے آیا ہوں۔ تو وہ بتا رہا تھا بہت سختی کی تھی، میں نے اسے پھر پوچھا نہیں، تو جس دن اس نے مجھے بتایا نا کہ میں نے سارا کام خود کیا ہے، تو میں نے اسے بتایا یہ ڈھکنے کی برکت سے ہوا ہے، اگر میں نے تمہارے ساتھ اس دن نرمی کی ہوتی نا، تمہاری عادت ہی خراب ہو جاتی، تمہارے اندر یہ جو ہے نا محنت کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہونا تھا، احساس ذمہ داری ہی نہیں پیدا ہونا تھا، پھر آج 5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ ایک وقت کی سختی، اور ہمارے ہاں تو یہ بات عام طور پہ مشہور تھی نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے، یہ بڑے بزرگ جو ہے نا یہ اس طرح کہتے تھے۔ اب تو بہت وہ چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، آزادی، جو بڑے ہوتے تھے جیسے نانا ہے، دادا ہے، ننگے سر ان کے سامنے کوئی نہیں جا سکتا تھا، یہ آداب تھے۔ اب تو بابا جی ہوتے ہیں نا وہ، اب تو ان کو کوئی اتنا لفٹ نہیں ہوتی۔
لیکن میں اصل میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ جو سختیاں ہیں یہ انسان کا کردار بناتی ہیں، اسے سخت جو ہے نا گرم سرد چشیدہ بناتی ہیں، اور کل کے مشکل حالات سے نمٹنے کا اسے عادی بناتی ہیں۔ ایک تو دنیا کا فائدہ ہے، اور پھر اگر اس کی ایک قوت ارادی مضبوط کرتی ہیں، اور اس قوت ارادی کے نتیجے میں وہ پھر جو ہے نا کل اگر اپنے لیے صراط مستقیم کا انتخاب کرتا ہے تو اس پہ چل بھی سکتا ہے، نہیں تو اس میں ہمت ہی نہیں ہوگی تو کیسے چلے گا۔ اب یہ بات آئی ہے، میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے اور بھی رکھ لوں۔ جب ہم نے پڑھا ہے جس زمانے میں، تو یہ سارا راستہ پیدل طے کرتے تھے، کوئی گاڑی نہیں ہوتی تھی، یہ جو ہمارے راستے ہیں ان میں پانی بارشیں بھی بہت ہوتی تھیں، کوئی جرابے شرابے نہیں ہیں، تو ادھر اسکول میں آ کے پڑھ کے واپس، کوئی پتہ کرنے والا بھی نہیں ہے، خود ہی اپنی زندگی جیو، ٹھیک ہے جی، لڑائی کرنی ہے تو لڑو، تو مرنا ہے تو مرو، تو جاؤ اسکول اور شام کو واپس آؤ۔ تو اب بچوں کو جا کے اسکول چھوڑو، واپس لے کے آؤ، وہ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسے پپو سے ہو جاتے ہیں کہ میٹرک کر لیتے ہیں نا تو پنڈی جا کے کچھ کرنے کے، مطلب وہ کسی کے ساتھ خود سے یہاں سے شاید پنڈی جانے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ اب لے کے جاؤ، انگلی پکڑ کے لے کے جاؤ، تو وہ ساری زندگی ان کی خراب کی ہے۔ کیا کیا؟ یہ ایک دفعہ شیخ رشید نے بات کی تھی، انہوں نے کہا یہ جتنے بھی بہت پڑھاکو قسم کے اس طرح کے ہیں نا، جن کو ڈرائیور لا کے چھوڑتا ہے تو ڈرائیور لے کے جاتا ہے، کہتے ہیں یہ سارے کلرک ہی بنتے ہیں، کوئی افسر بنے گا کلرک، یہی کچھ ہوگا نا، کیا بنے گا؟ کہتے ہیں وہ تو ہم جیسے لوگ جو کنڈکٹر سے لڑے بھی تھے، جو کبھی جناب ڈرائیور سے لڑائی ہو گئی، کبھی بس والے کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کبھی ٹرانسپورٹروں کے ساتھ، کبھی دکانداروں کے ساتھ ہو گئی، کبھی پولیس پکڑ کے لے گئی، تو سیاستدان تو ہم بنے ہیں نا۔ تو ویسے ایک کمپیریزن ہے آپ کے سامنے کہ بھائی جو لوگ مشکلیں اٹھاتے ہیں وہی کچھ سیکھتے ہیں، وہی کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کا جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ دفتر میں ایک بندے کو ڈانٹا تو بس وہ گر پڑا، اس نے کبھی ڈانٹ سنی ہی نہیں تھی، 30-40 سال کا ہو گیا تھا، پہلی دفعہ کسی نے ڈانٹا، وہ پریشر ہی نہیں لے سکا، کولیپس کر گیا۔ یہ احساس ہوتا ہے پھر تو مطلب یہ دنیا کے حوالے سے میں نے تو یہی پھر آخرت میں سوچیں کہ پھر آپ نے ان کا کتنا نقصان کر دیا ہے، کوئی ان کے لیے آپ نے بہتری نہیں کی ہے جب آپ نے انہیں بالکل ہی ٹچ می ناٹ بنا کے رکھا ہے نا، تو کوئی آپ نے ان کے ساتھ اچھائی نہیں کی۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑی سی اس آیت کے حوالے سے ایک بحث ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب دیکھیں قرآن مجید سارے کا سارا اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس کے سارے احکامات سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے مطلب یہ نکالا کہ آپ کی اصل ذمہ داری اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی، پڑوسی جہنم میں جائے پھر اس کا یہی مطلب ہوگا، باقی دنیا جدھر مرضی جاتی ہے آپ کی کوئی غرض و غایت ہی نہیں ہے، یہ مطلب بھی بعض لوگوں نے نکالا۔ اسی سے خاص طور پہ جو ہمیں سامنا پیش آیا نا، جب ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے تو ان سے ہم نے اقامت دین اور یہ اور وہ سارا سیکھا ہوا تھا، جو نئی قیادت آئی تو انہوں نے کہا بھئی اصل ذمہ داری تو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے، جیسے یہاں پہ آئے۔ تو وہ پھر جو لوگ تنظیم میں رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جو بھی تربیت گاہ ہوتی تھی اس میں پھر وہ عاقب صاحب جو پڑھایا کرتے تھے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس، تو اس میں یہی بتاتے تھے کہ اصل مخاطب فرد ہے اور اسی کی نجات جو ہے نا وہ دین کا مقصود ہے، لہذا قو انفسکم واہلیکم نارا، مطلب کیا ہوتا تھا باقی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی آیات قرآن مجید میں اور بھی ہیں۔ سورہ نساء میں ایک آیت ہے علیکم انفسکم، اس میں تو اہل کا ذکر بھی نہیں ہے، تمہارے اوپر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے گی اگر تم ہدایت پر رہو گے۔ تو اس کے مقابلے میں تو اس آیت میں زیادہ شدت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ اپنی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس آیت کا حوالہ کوئی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس آیت کے بارے میں یہ والی غلط فہمی دور صحابہ میں پیدا ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ ہمیں تبلیغ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا اور انہوں نے فرمایا تھا لوگوں اس آیت کا تم غلط مطلب لے رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساری زندگی تبلیغ کی ہے، آخری جو ہے نا خطبہ دیا ہے تو فلیبلغ شاہد الغائب کہہ کے گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں جو تم لے رہے ہو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے احساس کی اتنی شدت تھی کہ جب کوئی کسی کو دعوت دیتے تھے وہ نیک نہیں ہوتا تھا، انہیں نیند نہیں آتی تھی کہ یہ دوزخ میں گیا کہ اللہ ہمیں نہ پکڑ لے۔ ان کی تسلی کے لیے یہ آیت اتری ہے کہ اگر تم نے اسے سمجھا دیا، اتمام حجت کر دیا، تو اس کے گناہ کا وبال تمہارے اوپر
نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سمجھاؤ بھی نہ. سمجھ آ گئی نا بات؟ وہی بات اب یہاں پہ سمجھیں. قو انفسکم واہلیکم نارا، گھر والوں کو بچاؤ آگ سے. یہ سورۃ التحریم ہے، یہ 10 مدنی صورتیں ہیں. انہی میں جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ صف، اس میں 2 ٹوک اللہ نے فرمایا کہ اس آگ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی. تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. باموالکم وانفسکم، مال بھی لگاؤ، جانیں بھی لگاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو آگ سے بچنے کا فارمولہ وہاں آیا ہے، یہاں نہیں آیا ہے. یہاں حکم آیا آگ سے خود بھی بچو، گھر والوں کو بھی بچاؤ. بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، اور اس میں جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانی ہے. تو اب گھر والوں کو بچانا ہے، اہلیکم، تو انہیں کیا بتانا ہے؟ وہ والا فارمولہ بتانا ہے نا. اللہ پر یقین رکھو اور اللہ کے لیے تن من دھن لگاؤ. سمجھ آئی نا میری بات کی؟ جیسے اس آیت سے لوگوں نے مغالطہ کھایا، اس آیت سے مغالطہ پیدا کیا گیا. اس لیے کہ اگر اس سے مغالطہ کھاتے تو اس آیت کو بھی کوٹ کرتے. اس کو کوٹ نہیں کیا کیونکہ اس کا پتہ تھا کہ کیا مفہوم ہے، وہ مفسرین نے لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ وہ چیز نہیں آئی ہوئی تھی، لہذا یہاں پہ وہ اپنی اس تندور پہ اپنی روٹی لگانے کا موقع مل گیا، وہ لگا دیا. لیکن یہ کہ بہرحال اصل مقصد یہ ہے، آگ سے بچنے کے لیے 2 شرطیں قرآن نے خود بتائی ہوئی ہیں، ایک ایمان اور دوسرا جہاں. اس کے بغیر آگ سے نہ تم بچ سکتے ہو نہ گھر والے بچ سکتے. تو وہ کوئی کسی شدت پسند مولوی صاحب کا قول تو نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کا کلام ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اسی طرح سورہ حدید میں یہی 2 مطالبے آئے تھے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور جس پر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے وہ لگاؤ اللہ کی راہ میں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور آگے جا کے کیا منظر کشی کی تھی کہ آخرت کا میدان ہوگا، اس میں جو لوگ ایمان اور عمل والے ہوں گے، جہاد والے ہوں گے، قربانیوں والے ہوں گے، ان کو 2 روشنیاں ملیں گی جن کی مدد سے وہ پل صراط سے پار ہو جائیں گے. اور جو ان سے محروم ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور جو آگے بڑھ جائیں گے ان سے کہیں گے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھی تھے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ الم نکن معکم قالوا بلا، وہ ان کو کہیں گے کیوں نہیں، تم ہمارے پڑوسی تھے، مسلمان تھے، ساتھ نمازیں پڑھتے تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں کو خود فتنے میں ڈالا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ فتنہ ہے نا، اس میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، گو مگو کا شکار ہو گئے. اولاد کی جو ہے نا خواہش پوری کریں یا اللہ کا حکم پورا کریں. وارتبتم، پھر تمہیں اللہ کے دین پر شک ہی ہو گیا، تم نے کہا بھائی سبحان اللہ کہنے سے نجات ہو جائے گی، شک ہو گیا نا. پھر وغرتکم الامانی، تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکہ دے دیا، لمبی لمبی امیدیں، یہ کر لوں وہ کر لوں، فلانا کام رہ گیا ہے، بچوں کے ہاتھ پیلے کر لوں، اس نے تمہاری آنکھوں پہ پردہ ڈالے رکھا. حتیٰ جاء امر اللہ، اپنے انہی کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ اللہ کا حکم یعنی موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں سمجھ نہیں آئی، وہ بڑے دھوکے باز شیطان نے اس طرح سے تمہیں گمراہ کیا ہے. تو بہرحال اس کے بعد میرا خیال ہے کم از کم جس نے یہ سنا ہے نا اس کو تو مغالطہ نہیں رہنا چاہیے. قو انفسکم واہلیکم نارن کا مطلب کیا ہے، کیسے بچا سکتے ہیں اس آگ سے، اس کے لیے وہی لائے عمل ہے جو قرآن مجید نے سب کے لیے بیان کیا ہوا ہے. انہیں مجاہد بناؤ. اب خطاب ہے کافروں سے، فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں پیش نہ کرو. ظاہر ہے آج جو لوگ اگڑتے ہیں، جن کے سامنے دین کی بات رکھی جاتی ہے، وہ 10 حجتیں نکالتے ہیں، معذرتیں بھی پیش کرتے ہیں. ایک عام سی بات ہے، آپ نے اکثر سنے ہوگی، جس نے نماز نہیں پڑھنی اسے کہو نماز، جی کپڑے نہیں پاک ہیں، جی عذر ہے نا، معذرت ہے. کوئی کہے گا میں بیمار ہوں، کسی کو کوئی دین کے کام کی بتاؤ. اب خاص کر اب ذرا تھوڑا اس میں لے کے آئے نا تبلیغی جماعت والوں کو، جب وہ کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتا ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے یہ کام ہے. تو دین کے کام کے ساتھ دنیا کا عذر. اب یہاں تو یہ عذر چل گئے، اب وہاں اللہ کے سامنے معذرت، اللہ غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے، اللہ چھوڑ دے، اللہ یوں ہو گیا، اللہ اس طرح ہو گیا. لا تعتذروا اليوم، آج کوئی معذرت پیش نہ کرو. یہ دن نہیں ہے، معذرتیں پیش کرنے کا دن نہیں ہے. آج عذر قبول نہیں کیا جائے گا.
قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جس میں بتایا گیا کہ اس دن انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال و جواب اس طرح نہیں ہوگا کہ اسے کوئی ایکسپلینیشن کا موقع ملے. لا یسأل عن ذنبہ یومئذ انس ولا جان. اس دن نہ انسان سے نہ جن سے اس کے گناہ کے بارے میں بالکل نہیں پوچھے گئے. یعرف المجرمون بسیماہم. وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. جتنے بھی مجرم ہوں گے چہروں سے پہچانے جائیں گے. فیوخذ بالنواسی والاقدام. تو پیشانی کے بالوں سے، وہ جیسے نہیں پہلوان اٹھا کے پٹکتا ہوتا ہے کسی کو رنگ کے اندر، اس طرح پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کے اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون. اس میں جھونک دیے جائیں گے. ایک یہاں پہ تو کوئی بندہ کوئی جرم کرے نا، اس سے پوچھیں، وہ اتنی لمبی جو ہے تقریر کر دے گا، آپ آدھا گھنٹہ اس کی تقریر نہیں ختم ہوگی کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا، اس کی وضاحت یہ ہے، اس کے پیچھے یہ ہے، یہ کہانی ہے. اس طرح اللہ عذاب لینا شروع کر دے تو پھر ایک اور قیامت درکار ہوگی عذاب ختم کرنے کے لیے. تو یہ لمبے لمبے عذاب نہیں ہیں. آج کوئی معذرتیں قبول نہیں ہوں گی، موقع ہی نہیں ملے گا. زبانیں بند. خشعت الاصوات. اس دن کوئی آواز پیدا ہی نہیں ہوگی. زبانیں بند ہوں گی. گوئیاں جو چاہیے ہوں گی آٹوں پہ ہوں گی گوئیاں. آنکھیں اپنی گواہی دیں گی، جلدیں اپنی گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں اپنی گواہی دیں گے. جو بھی ضرورت ہے وہ تو ون کلک پہ ہوگا نا، جیسے کمپیوٹر پہ نہیں ہوتا بس ٹھک سارا کچھ سامنے آ گیا. بندہ کہے گا مال حاضر کتاب. یار یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا. اس نے کوئی شے چھوڑی ہی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، مگر سب شمار کر کے رکھی ہوئی ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا. جو عمل کیا ہوگا سامنے لکھا ہوا پائیں گے. تو وہاں اس کو بولنے کی اجازت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں نا یہ اس طرح مار کٹائی کر کے تو جو ہوتا ہے نا مجرموں سے تحقیق کرنا، جسمانی ریمانڈ، یہ ہمارے جیسے جہاں پہ کوئی اہلکار نالائق قسم کے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں. جہاں انٹیلیجنٹ جو نا لوگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ تو کوسچن آنسر میں بندے کو جو ہے نا کھنگال لیتے ہیں. بلکہ نہیں، اس پکڑنے سے پہلے تمام کی تمام جو ہے نا وہ جو ثبوت ہوتے ہیں وہ جمع کر لیتے ہیں، اس کے بعد پکڑتے ہیں. یہ شاید نہیں پتہ کہ ان ممالک میں نا ترقی یافتہ ممالک میں اگر کسی کو پکڑ لیا پولیس والے نے اور ثابت نہیں کر سکا پولیس والا، تو یہ اس کی جو ہے نا وہ کارکردگی کے اوپر حرف آئے گا. بعض صورتوں میں جرمانہ بھی ہو سکتے ہیں. لہذا وہ پکڑنے سے پہلے لازماً تحقیقات تو اسی دن شروع کر دیں گے جب کوئی شکایت لگائے گا. پکڑیں گے تب جب وہ جو ہے نا ثبوت جمع کر لیں، اور پھر جب وہ ثبوت پیش کرتے ہیں نا کوئی نہیں کر سکتا. ابھی ہمارے یہاں یہ جو جرنیل لیول کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسے پکڑ کے پوچھیں گے تم نے کیا کیا تھا؟ نہیں، جرنیل کے ساتھ تو یہ بات نہیں ہو سکتی. انہوں نے ثبوت پہلے اکٹھے کیے. سر آپ نے یہ کہ سر کچھ بھی نہیں بول سکتے. اب سر کے سامنے اگلوں نے ثبوت رکھ دیے تو وہ انکار کرنے کے جوگے رہے نہیں سر. یہ حالت ہوگی سب کی آخرت کی. تو معذرت پیش کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیسے معذرت کوئی پیش کرے گا؟ جیسے یہ سر صاحب نہیں معذرت کر سکتے تو اسی طرح وہاں بھی کوئی معذرت نہیں کر سکے گا. تو مت معذرتیں پیش کرو. آج اگلی بات جو ہے نا وہ اس سے بھی اہم ہے. فرمایا انما تجزون ما کنتم تعملون. تم بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے. اصل میں اس کو سمجھیں یہ کیا مطلب ہے اس کا. ابھی نرمی کی بات آئی تھی، شفقت کی بات آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. بلکہ یہ 70 گنا بھی ہم صحیح نہیں کہتے. تمام ماؤں کی محبت کو جمع کریں تو اللہ کی محبت پھر بھی 70 گنا زیادہ ہے. اب یہ جملہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے اپنی جو محبت ہیں اس کے 70 حصے کیے، ایک حصہ جملہ ماؤں میں تقسیم کر دیا. 69 تو اس کے پاس ہے. اس سے آپ ذرا اس کی محبت کا اندازہ لگائیں. اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ماں تو کسی کو دوزخ میں نہیں ڈال سکتی یا آگ میں نہیں ڈال سکتی، دھمکی دے سکتی ہے، ڈال نہیں سکتی. اللہ کیسے ڈالے گا؟ اس کا جواب ہے یہ ہم نہیں ڈال رہے، یہ تم نے اپنے آپ کو خود آگ میں ڈالا ہے. انما تجزون، تم بدلہ دیے جا رہے ہو، ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے. اب اس کو یوں سمجھیں، ایک بچہ پتھر اٹھائے اور اپنے پاؤں پہ چھوڑ دے تو ماں لاکھ چاہنے کے باوجود اسے نہیں بچا سکتی. پتھر گرے گا، انگلی اس کی زخمی ہوگی، ناخن نکلے گا، ایسا ہی ہوگا نا. تو یہ اس میں ماں کا نے کون سی محبت اور دشمنی کی بات ہو گئی؟ یہ تو اس کا ریئیکشن ہے جو پتھر نے کیا، اور وہ حرکت بچے نے خود کی.
اب دنیا میں یہ جو پتھر کے عمل کا رد عمل سامنے آ گیا، اخلاق کا رد عمل سامنے نہیں آتا. آپ نے جھوٹ بولا، کچھ نہیں ہوا. آپ نے حرام کھایا، کوئی جو ہے نا پیچس نہیں لگے، مروڑ نہیں اٹھے پیٹ میں، کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے کسی کو گالی دی، چھالا نہیں پڑا زبان کے اوپر، کسی کا نقصان کر دیا، کچھ نہیں ہوا آپ کو. یہ سب وہاں جا کے ہوگا. بالکل جیسے آپ نے چھلانگ لگائی، آپ زخمی ہو گئے. آپ نے پتھر پاؤں پہ مارا، آپ زخمی ہو گئے. اسی طرح آپ نے جھوٹ بولا، وہاں جا کے وہ جو ہے نا زبان آپ کی وہ کینسر زدہ ہوگی. آپ نے حرام کھایا، جا کے آگ پیٹ میں وہاں نکلے گی. نہیں آتا جو جن لوگوں نے یتیموں کا مال کھایا ہے، انما یاکلون فی لا یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر آگ بھر رہے ہیں. آج وہ آگ لگتی نہیں ہے، کل لگے گی. وہاں پہنچیں گے تو لگے گی. تو اس میں اللہ نے کیا کیا؟ تم وہی پا رہے ہو جو تم نے خود کیا. اس لیے کسی کو دوش نہ دو اور کوئی معذرت پیش کرنے کی ضرورت. ان دو آیات میں آپ نے دیکھا کہ یعنی سمجھانا جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے حقیقت رکھ دی ہے. اپنے آپ کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ. وہاں نہ معذرتیں قبول ہوں گی، نہ فرشتے تمہاری بات کو سنیں گے، نہ کہیں سے تمہیں کوئی مدد آئے گی. آج جو یہ وقت ہے، یہ جو وقت فرصت ہے، یہی کام کا وقت ہے. اور اسی کو صحیح رخ پر اپنے آپ کو بھی سیدھا رکھو، گھر والوں کو بھی سیدھا رکھو. اللہ کے دین کو ترجیح دو، اس کے لیے محنت کرو، ایثار کرو، تاکہ کل اس انجام سے بچ جاؤ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی بھی پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، اس تربیت گاہ کا یہ جو سیشن ہے جس میں ہم نے یہ موضوع ایمان باللہ کا رکھا ہے، تو سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر کر سکوں کہ ایمان کی اہمیت ہمارے دینی کردار کے اعتبار سے بنتی کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. جیسے ایک اینیمل لائف میں اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہوتے ہیں کہ جو موٹیو بنتے ہیں لائف کے، اسی طرح ایک اخلاقی زندگی کے لیے، مورالٹی کے لیے، ایک ایتھیکل لائف کے لیے بھی کوئی موٹیوز درکار ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ ہمارے اینیمل انسٹنکٹس نہیں ہو سکتے، وہ ہے در حقیقت جسے ہم ایمان کہتے ہیں. ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت در حقیقت وہ جذبہ محرکہ بنتا ہے کہ جو ہمیں تحریک دیتا ہے نیک اعمال کی، نیک زندگی کی، اچھی زندگی کی. یا جو ابھی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو، دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض بیچ دیا ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑیں. تو اب ظاہر ہے لڑنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کے نکلنے کے لیے کتنا سٹرانگ موٹیو درکار ہے. آپ سوچیں کہ اپنے ہی جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان سے بھی لڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو مزاحم ہوں گے کہ مرو مت. آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے، ہر شے زندہ رہنا چاہتی ہے، ساری سٹرگل ہی زندگی کے لیے ہے. تو یہ تو اس کے بالکل اگینسٹ دا سٹریم بات ہو گئی نا کہ ہم نے مرنے چلنا ہے، زندہ رہنے کے لیے نہیں چلنا، مرنے چلنا ہے. تو اس کے لیے کتنا سٹرانگ موٹیو درکار ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ایمانیات ثلاثہ کا ذکر کیا کہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ وہ محرکات ہیں کہ جو اسے نیک اعمال پر آمادہ کرتے ہیں، یا ابھارتے ہیں، یا اکساتے ہیں، یا چلاتے ہیں. لیکن آج ہم نے گفتگو صرف ایمان باللہ پر کرنی ہے.
اور ایمان باللہ پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لفظ ایمان کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. بہرحال لغت کا لفظ ہے. ایمان کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں کچھ اپنے خود ساختہ تصورات آ سکتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا اس لفظ کی لغوی بحث کر لی جائے تاکہ اس کا اوریجن معلوم ہو جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایمان کس شے کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ بنا ہے امن سے، وہی امن جس کے ہم متلاشی ہیں، جس کے مقابلے میں بے سکونی، بے اطمینانی، خلفشار، فساد کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وہ امن، اس سے ایمان کا لفظ بنا ہے. امن ایک یوں سمجھے داخلی کیفیت ہے. جو شخص امن میں ہے وہ اسے کہیں گے اسے امن حاصل ہے، مامون ہے. اور ایمان اس میں ایک معنی ہے متعدی ہونے کا، دوسرے کو امن دینا. یعنی مومن اصل میں وہ ہے کہ جو دوسرے کو امن دینے والا ہے. یہ ہے اس کا لغوی مفہوم. لیکن اس میں پر جو جب کوئی پریپوزیشن لگتی ہے، لام کی لگے یا بے کی لگے، عام طور پہ یہی لگتی ہے، تو اس کا معنی بن جاتا ہے کسی شے کو کی تصدیق کرنا، کسی شے کو تسلیم کرنا، تصدیق کرنا. اب امن کا تعلق تصدیق کے ساتھ کیا ہوا؟ امن کا تعلق تصدیق کے ساتھ در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی شخص کوئی نیریٹو پیش کرتا ہے، کوئی بیانیہ پیش کرتا ہے، کوئی اپنا موقف پیش کرتا ہے، آپ اگر اس کی تصدیق کر دیتے ہیں تو لڑائی نہیں ہوتی، بحث نہیں ہوتی، کوئی جو ہے نا وہ ایکسچینج آف آرگومنٹس نہیں ہوتا. گویا جو اس نے بات کی آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے تو امن ہے، وہ بھی سکون میں ہیں، آپ بھی سکون میں ہیں. اس نے دعویٰ کیا ہی اس لیے تھا کہ آپ قبول کر لیں، اور اگر آپ اس کے دعوے کو رد کر دیں گے تو یہاں سے دو جو ہے نا متحارب قسم کے گروہ وجود میں آ جائیں گے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک دعویٰ پیش کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوے کو قبول کر لیا تو یہ دوست بن گئے، اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اس دعوے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یہ دشمن بن گئے. تو بات شروع یہاں سے ہوتی ہے، تصدیق سے ہوتی ہے. دوستی یا دشمنی کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے. تو جب کسی نے کوئی دعویٰ کسی کے سامنے پیش کیا، اس نے اس کی تصدیق کر دی، گویا اس نے اس کو امن دے دیا، اس لیے وہ مومن ہے. میں صرف لغوی بحث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر اس میں ایک معنی جب اصطلاح میں آیا تو اس میں یہ اضافہ کیا گیا کہ ایک اس ایمان کا جزو ہے جو ظاہری ہے، جسے اقرار باللسان کہتے ہیں. یہ قانونی پہلو ہے، یہ شہادت ہے، یہ ظاہری بات ہے، اور اس کی بنیاد پر بندہ مسلم بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے. اور ایک ایمان وہ ہے کہ جو تصدیق بالقلب کی گہرائی ہے، یعنی تصدیق آپ نے وہ کی جو دل کی گہرائی سے مانا. یہ وہ شے ہے کہ جو آپ کو بھی داخلی امن دیتا ہے، آپ کے دل کو سکون دے گا، آپ کو ذہنی یکسوئی دے گا، اور آپ کے خارج میں بھی اس کے نتیجے میں امن ہوگا، سکون ہوگا. آپ کے پڑوسی آپ کی اذیت سے محفوظ ہوگا. آپ کے اندر جب ایمان آ جائے گا تو آپ کے آس پاس ہر طرف امن جو ہے نا اس کی اظہار شروع ہو جائے گا. تو یہ ذرا امن، ایمان، میں نے چاہا کہ یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں، اس لیے کہ عام طور پر ایمان کو ہم ڈیفائن کیے بغیر ہی فار گرانٹیڈ لے کے مان لیتے ہیں کہ گویا یہ شے تو ہمیں حاصل ہے. جیسے اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں ایسے ہی ہمیں ایمان بھی دیا ہوا ہے، جیسے اللہ نے 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں ایسے ہی ہمیں ایمان بھی حاصل ہے. یہ بات ایسے ہے نہیں. وہ جو قانونی پہلو ہے اس اعتبار سے ایمان ہمیں حاصل ہے، اقرار باللسان کے اعتبار سے وہ تو چونکہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اس لیے وہ ایمان ہمیں حاصل ہے. لیکن جو تصدیق بالقلب کا معاملہ ہے یہ کسب کرنا پڑتا ہے. جیسے اللہ نے عقل دی ہے یہ از خود ہمیں حاصل ہے، لیکن یہ کہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی. عقل نہ ہو تو ڈگری نہیں مل سکتی، لیکن یہ کہ ڈگری کے لیے کہ علیحدہ سے محنت بھی درکار ہے. اس کے بغیر آپ جو ہے نا وہ عقل مند بے شک ہوں، آپ کے پاس آپ اسپیشلائزیشن نہیں آئے گی. تو اسی طرح ایمان کا ایک پہلو وہ ہے جو ہمیں از خود حاصل ہے، یعنی مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے نتیجے میں آپ اسے مومن کہیں، مسلم کہیں، جو الفاظ مرضی کہیں، لیکن یہ قانونی سٹیٹس ہے، یہ لیگل سٹیٹس ہے. ایک ایمان وہ ہے جو کسب کرنا پڑتا ہے، ہر آدمی کو خود حاصل کرنا پڑتا ہے، جیسے اسے اپنی ڈگری خود حاصل کرنی پڑتی ہے. اور یہ ایمان ہے جسے ہم کہتے ہیں تصدیق بالقلب. جہاں تک دنیا میں کسی شخص کے مسلمان ہونے کا تعلق ہے تو اس کا دار و مدار سارے کا سارا اقرار باللسان پر ہے. اہل سنت کا موقف ہے، ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے.
اور جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کا استقبال کرے اور یہ کہ وہ جو ہے اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، یہ 3 شرطیں پیش کرتے ہیں، یہ مسلمان ہے، لیکن یہ دنیا میں ہے۔ آخرت میں جس ایمان سے بحث ہوگی وہ ہے کہ جو دل میں اتر چکا ہو، خواہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن وہاں نجات کی بنیاد تصدیقم بالقلب بنے۔ یہ 2 چیزیں ایمان کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ مستحضر رہنی چاہیے۔ اب آ جائیں ایمان باللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ انبیاء کے دعوے کو ایک طرف رکھیں، انسان کی اللہ نے ایک فطرت بھی بنائی ہے، اور اس فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی ایک پرفیکٹ بینگ کا تصور ضرور رکھا۔ جو انسان ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی سپر نیچرل، کوئی بہت ہی پرفیکٹ قسم کا کوئی آئیڈیل اسے ملے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں اس منصب کے اوپر اپنے والد کو رکھتا ہے بالعموم، لیکن جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، والد صاحب میں تو بہت سی کمیاں ہیں۔ پھر اب وہ کسی لیڈر کا قائل ہو جاتا ہے، وہ لیڈر جو اس سے بہت دور ہوتا ہے، اور چونکہ وہ اس کے قریب نہیں ہوتا، اس کی کمیوں اور کمزوریوں سے وہ واقف نہیں ہوتا، وہ لیڈر پیر کی صورت میں ہو، وہ کسی عالم دین کی صورت میں ہو، وہ کسی پولیٹیشین کی صورت میں ہو، وہ کسی قوم پرست رہنما ہو، لیکن وہ اسے آئیڈیلائز اسی طرح کر رہا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی اپنے والد کو آئیڈیلائز کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یہ آئیڈیلزم کا یہ کانسیپٹ اس کے اندر آیا کہاں سے ہے؟ لیکن ابھی اس کی کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہوئی، ابھی اس نے دنیا دیکھی ہی نہیں، لیکن ایک آئیڈیل کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہے پہلے سے۔ یہ کدھر سے آ گیا؟ یہ ہے کہ جسے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان، جیسے حدیث میں آیا، ہر انسان فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اور قرآن مجید میں ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان رکھ کر اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ ڈارمنٹ ہو جاتی ہے، جیسے ہماری باقی کیپیبلٹیز جو ہیں، پوٹینشیلٹیز جو ہیں، وہ ڈارمنٹ ہو جاتی ہے اگر وہ ایکسرسائز نہ کی جائیں، اسی طرح یہ بھی ڈارمنٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر کوئی داغ دبے نہ پڑ گئے ہوں، پرورٹ نہ ہو گئی، صرف ڈارمنٹ ہوئی ہو، پرورٹ نہ ہوئی ہو، تو جب اس کے سامنے نبی کی دعوت آتی ہے تو اسے قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے، بالکل یہ کیفیت آپ کو نظر آئے گی جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اور سورہ آل عمران میں اس کا نقشہ کھینچا گیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو جو آواز لگا رہا تھا ایمان کی، تو ہم ایمان لے آئے، دیر نہیں لگائی۔ کوئی دیکھیے، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، جو ہی اس نے بات ہمارے سامنے رکھی ہم فوراً ایمان لے۔ اس بات کو سورہ نور میں یوں بیان کیا کہ یہ جو انسان کے اندر ہے، یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نور رکھ دیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا نا، اللہ کی معرفت کا تصور انسان کے اندر موجود ہے، اس کو کہاں نور رکھا ہے۔ ایک نور وہ ہے جو خارج سے نبی لے کے آتا ہے، تو جب اس کے سامنے وہ نور آتا ہے مقابل میں، تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس کی وہ جو اللہ نور السماوات والارض، اس کا آسمان اور زمین روشن ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے ہماری آنکھوں میں ایک روشنی رکھی ہے، اور ایک روشنی خارج سے سورج کی روشنی ہوتی ہے، بلب کی روشنی ہوتی ہے، کسی چیز کی روشنی ہوتی ہے، خارج میں بھی روشنی درکار ہوتی ہے۔ یہ دونوں روشنیاں مل کے ہمیں کوئی دیدار کراتی ہیں، ہمارے سامنے کوئی منظر آتا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں۔ خدا نخواستہ باہر جو ہے چمکتا دمکتا سورج ہو اور ہماری آنکھوں میں بینائی نہ ہو، ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر ہماری آنکھوں میں بینائی ہو اور باہر گپ اندھیرا ہو، پھر بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہی انسان کی فطرت اور رسالت کا آپس میں تعلق ہے۔ وہ جب نبی آئے، فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آ کے آگ روشن کر دی، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ ان کی بینائی لے گیا، اور وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور انہیں اندھیاروں میں چھوڑ دیا۔ یعنی پہلے اندھیارے تھے شرک کے، کفر کے، ضلالت کے، گمراہی کے، اور اس وجہ سے دکھائی نہیں دیتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اندھیارے آ کے دور کر دیے، لیکن یہ کہ اب ان کی آنکھوں کی بینائی یعنی وہ نور فطرت چلا گیا، اس وجہ سے نہیں دیکھ پا رہے۔
اس منظر کو ذہن میں رکھ کر سورہ نور کی وہ آیت نمبر 35 کا یہ حصہ آپ سامنے رکھیں، نورن علی نور، ایک نور اندر تھا، ایک نور اوپر سے آیا، یہ نور کے اوپر نور ہو گیا۔ اس نے وہ ویژن کلیئر کر دیا، لیکن یہ ویژن کس چیز کا کلیئر ہوا؟ اندیکھے حقائق کا، وہ حقائق جن کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ کان نہیں سن سکتے، ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو غیب ہے یعنی یہ کہ جو یوں سمجھیے وہ ٹروتھ جو سائنس کی گرفت میں نہیں آ سکتا، ما بعد الطبیعات، جو اس فزیکل ورلڈ سے بیانڈ ہے، اس پر یقین رکھتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو روشنی درکار ہے، یہ وہ والا نور جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس وہ کارآمد ہوتا ہے۔ لیکن اگر اندر وہ نور نہ ہو تو یہ خارجی نور کام نہیں کرتا۔ اسی رکوع کے آخر میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے اندر وہ روشنی نہ ہو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ اب نبی آ کے جتنا مرضی اس کے سامنے دعوت پیش کرے، اندر روشنی نہیں ہے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس بات کو قرآن مجید نے کئی انداز میں، کئی اسالیب میں بیان کیا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا یا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ سارے اسالیب در حقیقت اس ایک بات کو بیان کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر نور نہ ہو تو یہ خارج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کی دعوت بھی موجود ہو، آپ ایمان کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ اب آ جائیں اگلی بات کی طرف۔ یہ جو ایمان ہے یہ کسی اور ایجوکیشن کے ذریعے سے نہیں دیا جا سکتا اگر اندر وہ ریسیپینٹ موجود نہ ہو، جس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات، اس ریسیپینٹ کے بغیر ایمان ایجوکیٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ان نون ریئلٹی ہے۔ اور آپ ظاہر جس شعبے سے وابستہ ہیں، میرے خیال ہے یہ بات آپ کے سامنے، اس سے بہتر اور کوئی اس بات کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا کہ ایک بچہ 4 سال کا یا 5 سال کا، جس کو آپ کسی ورڈ کا تعارف نہیں کرا سکتے کہ اس کے پیچھے میننگز کیا ہیں اور اس ورڈ کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے، نہیں کرا سکتے۔ آپ شادی کا تصور اسے نہیں کرا سکتے جو اتنی بڑی ریئلٹی ہے، لیکن اس عمر میں بھی آپ اسے اللہ کا تعارف کرا لیتے۔ کیسے ہوتا ہے؟ اگر اس کے اندر یہ تعارف پہلے سے موجود نہ ہو، یہ اس کے اندر پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس پورا یہ میکینزم نہ رکھ دیا ہوتا تو یہ بات بچے کی سمجھ میں آنے والی تھی نہیں کہ کسی ان سین ریئلٹی کو وہ تسلیم کر لیتا۔ اچھا، اب یہاں سے ایک پرابلم شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک تو بات بڑی اچھی چلی، لیکن یہاں سے ایک پرابلم شروع ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ میرے اندر ایک تصور ہے کسی ذات کا، لیکن وہ پراپرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے، ایک ویگ کانسیپٹ ہے، بالکل جسے کہتے ہیں دھندلا تصور ہے، پرفیکٹلی جو ہے ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ لہذا اکثر و بیشتر یہ میری یہی سوچ مجھے غلط رخ پہ لے کے چلی جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ماں باپ کے لیے ابتدائی محبت ہوتی ہے، یہ اسی محبت کا پرتو ہوتا ہے جو اس معرفت الہی کے تحت میرے اندر رکھی ہوتی ہے۔ جب میری عقل یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو پرفیکٹ بینگ میرے اندر ہے وہ یہ ابا جی ہیں، تو میری ساری وہ محبت جو اللہ کے لیے تھی وہ ابا جی کے لیے زائد ہو جائے گی۔ اور کل جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ فلانا جو قوم پرست رہنما ہے وہ میرا مہاتما ہے، تو وہ پھر میں ساری محبت اس کے لیے نچھاور کرنا شروع کر دوں گا، اور اس سے آگے بڑھتے چلے جائیے۔ کوئی سورج تک جا کے بس کر گیا، کوئی چاند تک پہنچا، کوئی بس انسانی اعضاء ہی کو اپنا مسجود بنا کے بیٹھ گیا، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے جو موٹیویشن ہے وہ ہے اسی ایمان کی، لیکن چونکہ عقل جو ہے وہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکی جہاں تک اسے پہنچنا تھا، تو وہ ادھر لمٹ کر کے رہ گیا، اور اسی پر اپنی وہ ساری جو اللہ نے اس کے اندر محبت کا جذبہ رکھا تھا یا شکر کا جذبہ رکھا تھا وہ وہاں تک محدود ہو کے رہ گیا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، یہ اصل میں اس لیے رکھی ہے کہ اگر دنیا میں اتنے لوگ اس تصور کو رکھنے کے باوجود غلط ٹریک پر چڑھ گئے، تو کیا ہم مسلمان صحیح خدا کو پہچانتے، اصلی والے خدا کو پہچانتے ہیں، یا یہ کہ بس ایک ہمارا تصور ہے جس کو ہم نے خدا قرار دے کے ماننا شروع کر دیا؟ میں اس سوال کی اہمیت کی وجہ سے میں پھر دہرانا چاہتا ہوں اس سوال کو۔ جس خدا کو ہم مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، ہم سب مسلمان مانتے ہیں،
وہ خدا وہ ہے کہ جو خود اپنے آپ کو بیان کر رہا ہے، یا یہ خدا وہ ہے جو میں نے خود بنایا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارا اپنا بنایا ہوا خدا ہے. ہمارا خدا وہ خدا نہیں ہے جس کا تعارف قرآن مجید نے کرایا ہے. اب میں آپ کو واپس ان الفاظ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جو ایمان کو ڈیفائن کرنے کے لیے اسلاف نے معین کیے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ خدا کون ہے. آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لایا، کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ وہ ظاہر ہے اپنے اسماء سے. دیکھیے میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں اسے کسی طرح جج کر نہیں سکتا، ویسے بھی لاجیکلی بھی ممکن نہیں ہے. وہ لامحدود ہے، میں محدود، میرے سارے ذرائع جو ہے نا حواس وہ محدود. تو ایک ان لمیٹڈ بینگ کسی لمیٹڈ بینگ کے اندر کیسے سما سکتا ہے؟ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن میں اسے پہچانتا ہوں جیسے وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے. اچھا جی، اب یہ اسماء و صفات سے ظاہر ہوا، یہاں تک تو ہم نے مان لیا. وہ اسماء و صفات ویسے تو سارے جمع کریں کوئی 150 سے بھی اوپر بن جاتے ہیں، لیکن تیقن کے ساتھ لوگوں نے 99 شمار کیے ہوئے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ احادیث کے بھی اور قرآن کے بھی سارا مجموع بنائے تو وہ 150 سے اوپر ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تصور، یعنی کامل تصور تو ہمیں پھر بھی نہیں ہوگا.